نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل السنت والجماعت سرگودا پاکستان سے رمضان المبارک کے حوالے سے مختلف دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج درس قرآن ہے اور درس قرآن کا عنوان ہے نیکیوں کا سیزن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نیکیوں کی انسان کو ترغیب دی ہے، اور صرف ترغیب نہیں دی بلکہ یہ بھی اعلان فرمایا ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا اجر عطا فرمائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیکی لائے گا تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کا ثواب اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو نیکیوں کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کریم کے مطابق ایک نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر دیتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو عام معمول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات 10 سے لے کر 700 سے بھی بڑھ کر انسان کو اس کی نیکیوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی ہم اس قرآنی حکم کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان المبارک کی مختلف عبادات کو دیکھیں کہ جو ہمارے نیکی کمانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآنی حکم کے مطابق ہم رمضان میں کون کون سی نیکی کما سکتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے عظیم نیکی رمضان المبارک میں وہ روزہ رکھنے کی نیکی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر کہ جو روزہ رکھنے کی اہلیت رکھتا ہو اس پر روزہ فرض فرمایا۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزہ ایسی عبادت ہے جو ایک عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے جس کو کوئی عذر لاحق نہ ہو۔ اور حدیث مبارک میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے رمضان المبارک میں ایک روزہ رکھا اور روزے میں 2 شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 1 ایماندار ہو، مومن ہو۔ نمبر 2 اس نے روزہ رکھا ہو ریاکاری مقصود نہ ہو بلکہ مقصود اللہ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید ہو۔ ان شرائط کے ساتھ جو شخص روزہ رکھے گا حدیث مبارک میں ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو رمضان المبارک میں جو نیکیوں کا سیزن ہے، پہلی نیکی ہم یہ کریں کہ ہم روزہ رکھیں۔ مجبوری انتہائی ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، لاچاری اتنی زیادہ ہے، کمزوری اور بیماری اتنی ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو الگ بات ہے، وگرنہ انسان صحت مند ہو، تندرست و توانا ہو اور عذر موجود نہ ہو تو روزہ ضرور بے ضرور رکھے کہ یہ ہماری مغفرت کا سامان ہے۔ نمبر 2، رات کی تراویح 20 رکعت پڑھیے، مسجد میں پڑھیے، جماعت کے ساتھ پڑھیے اور ایسی جگہ پر پڑھیے کہ جہاں صحیح العقیدہ امام ہو اور پورا قرآن کریم تراویح میں ختم کرتا ہو۔ خواتین مسجد میں نہ پڑھیں، خواتین اپنے گھروں میں پڑھیں اور 20 رکعت ہی پڑھیں۔ تو دوسری عظیم نیکی رمضان المبارک کی وہ رات کی تراویح ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو شخص رمضان المبارک کی رات کا قیام کرتا ہے یعنی تراویح پڑھتا ہے اور اس میں بھی 2 شرطیں ہیں، نمبر 1 مومن ہو، نمبر 2 نیکی کی نیت ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو دوسرا اہم کام اور اہم نیکی تراویح کا اہتمام ہے، تو اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھنی چاہیے۔ نمبر 3، رمضان المبارک کی ایک عظیم اور عبادت تلاوت قرآن کریم ہے۔ حدیث مبارک میں ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جتنا قرآن کریم آپ پر نازل ہو چکا ہوتا تو رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے۔ دور سے معنی کہ جتنا قرآن پڑھ چکے ہوتے پھر وہ ان کو سناتے۔ یہ کیوں سناتے؟ اس لیے کہ رمضان المقدس تلاوت کا بھی عظیم مہینہ ہے
اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو جو آخری آپ کا رمضان تھا، اس رمضان میں حضور علیہ السلام نے 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا۔ عام دنوں میں ایک قرآن کریم کے حرف، قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے کا ثواب 10 نیکیاں ہیں، تو رمضان المقدس میں یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ الف لام اور میم، الف لام میم جو شخص پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکی عطا فرماتا ہے۔ الف کی 1 نیکی، لام کی 1 نیکی اور میم کی 1 نیکی۔ تو رمضان المبارک جو موسم بہار ہے نیکیوں کا، اس میں ہمیں تلاوت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کورس استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ترتیب دیا ہے۔ اس میں سبق نمبر 12 میں ایک مستقل شیڈول طے کیا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینہ میں اتنا وقت دے تو اتنے وقت میں اتنے پارے پڑھنے سے وہ قرآن کریم اس کیٹیگری کے اعتبار سے ختم کر سکتا ہے۔ مثلا کوئی شخص اگر صرف اور صرف 30 منٹ دیتا ہے اور 30 منٹ میں 1 پارہ پڑھتا ہے تو روزانہ 30 منٹ قرآن کریم کو دیجئے تو رمضان المقدس میں 1 قرآن کریم ختم ہو جائے گا۔ کوئی شخص اگر 30 منٹ کے بجائے 1 گھنٹہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کریم وہ 2 ختم کر لے گا۔ اسی طرح درجہ بدرجہ اپنی سہولت اور مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں شیڈول طے کرنا چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں کتنا قرآن پڑھیں۔ نمبر 4، رمضان المقدس میں ہمیں نوافل کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث مبارک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب میری قربت اختیار کرتا ہے تو وہ نوافل کے ذریعے کرتا ہے۔ جتنا زیادہ نوافل پڑھے گا تو میرے سے قریب ہوتا چلا جائے گا، تو اس سے ہمیں ثواب بھی ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت بھی اس سے بڑھتی ہے۔ اور حدیث مبارک میں یہ ہے کہ رمضان المقدس کے علاوہ باقی مہینوں میں جو نفل پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب تو ایک نفل کے برابر ہوگا، لیکن رمضان المبارک میں جو شخص 1 نفل پڑھتا ہے اس کا ثواب 1 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور جو شخص 1 فرض پڑھتا ہے اس کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ہمیں چاہیے کہ رمضان المقدس میں ہم نوافل کا اہتمام کریں۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام دامت برکاتہم کی کتاب ہے نماز اہل السنت والجماعت۔ نماز اہل السنت والجماعت میں مستقل استاد جی نے چیپٹر باندھا ہے نفل نمازوں کا، جس میں تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ التسبیح، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، صلاۃ استخارہ اور صلاۃ توبہ، یہ تمام صلاۃ الحاجہ، یہ تمام کی تمام نوافل کی ترتیب بتائی ہے کہ ان نوافل کو اس طرح ادا کرنا چاہیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان المبارک میں ہم ان نوافل کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ نفل کے ذریعے سے اللہ کی قربت بھی ملے گی اور نفل کے ذریعے سے 1 نفل کا ثواب ہمیں 1 فرض کے برابر ملے گا۔ نمبر 5، رمضان میں ایک نیکی ہم یہ کرنی چاہیے کہ قرب و جوار میں جو غریب غرباء ہیں، مساکین اور فقیر، ضرورت مند، حاجت مند، یتیم اور بیوہ موجود ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، زکوٰۃ اور صدقات سے ان کی امداد کریں۔ ان کے گھروں میں رمضان کا راشن نہیں ہے تو ہم راشن پہنچانے کی کوشش کریں۔ ان کے پاس اگر پہننے کو کپڑے نہیں ہیں تو ہم کپڑوں کا اہتمام کریں، غرباء کی مدد کیجیے۔ اور یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، ایک غریب وہ ہے جو ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، ایک غریب وہ ہے جو ہمارے رشتہ داروں میں ہے۔ تو رشتہ دار ہو اور غریب ہو، اس کو دینے میں ڈبل اجر ہے، اور صرف غریب کو دیں گے تو اجر اس کا بھی ضرور بے ضرور ایک ملے گا۔ تو صلہ رحمی کا ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ رشتے جو ہمارے خونی رشتے ہیں، خونی رشتوں کی انسان کو لاج رکھنی چاہیے۔ رمضان المبارک میں بطور خاص اور عام دنوں میں بطور عام ہمیں خونی رشتوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ 5 اہم نیکیاں تھیں کہ جو رمضان المبارک میں ہم کریں تو انشاءاللہ اس نیکیوں والے سیزن میں اللہ تعالی ہمیں بڑھ چڑھ کر اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المقدس کے اس عظیم الشان
مہینے میں ہمیں نیکیوں کے اس سیزن میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔